یہ وہی سال تھا جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا اور خون کی ندیاں بہا دیں۔ اسی سال ارطغرل کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ارطغرل اپنے تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہے۔ یہ سال تھا 1258 کا۔ یہی عثمان آگے بڑا ہو کر ایک ایسی عظیم مسلمان سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو 650 سالوں تک دنیا کے 3 برائے اعظموں تک پھیل کر حکومت کرتی ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ ہے اور یہ عثمان غازی کی داستان ہے۔ مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورت بچے بوڑھے ہر عمر کے جو بھی انہیں ملا وہ قتل کر دیتے تھے۔ یہ بات منگولوں کی ہو رہی ہے، مگر یہ وقت بھی بدلا۔ کوئی وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، زندگی میں اچھے اور برے وقت آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عثمان غازی اٹھے اور انہوں نے منگولوں اور بازنطینیوں کے خلاف جنگیں لڑ کر ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ بات ہے 1281 میں۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ 1281 میں ارطغرل غازی کا انتقال ہوا۔ اس وقت ارطغرل غازی کئی قبیلے کے سردار تھے اور انہوں نے اپنا جانشین اپنے تیسرے بیٹے عثمان غازی کو مقرر کر دیا تھا۔ عثمان غازی ارطغرل کے بعد کئی قبیلے کے سردار بنے اور انہوں نے بازنطینی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ 1284 یہ ایک ایسا سال تھا جس میں عثمان نے بازنطینیوں کے خلاف باقاعدہ طور پہ اپنی پہلی جنگ لڑی۔ اس جنگ میں عثمان غازی کو شکست ہوئی تھی اور عثمان غازی کے بھائی سوچی بے کا بیٹا بائے شہید ہو گیا تھا۔ بائے عثمان کا بہت لاڈلا تھا اور وہ اپنے چچا عثمان کی طرح بننا چاہتا تھا۔ عثمان کو اس کی شہادت کا بے حد رنج و غم ہوا اور اس نے بازنطینیوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے بازنطینی قلعے قلوجہ حصار پر حملہ کر دیا، جہاں سے بازنطینی قلعے قلوجہ حصار کی فتح کا آغاز ہوا۔ عثمان نے قلعے پر حملہ کر کے قلوجہ حصار قلعے کو فتح کر لیا۔ آرمنی بیلی کی مقام پر آیا نکولا کے ہاتھوں عثمان غازی کو شکست ہوئی تھی اور بائے کی شہادت کا بدلہ انہوں نے قلوجہ حصار قلعے کی فتح سے لے لیا۔ اس کے بعد عثمان اور آیا نکولا جو کہ ایناگول قلعے کا حاکم تھا اس کے درمیان دشمنی کا آغاز ہوتا ہے اور آیا نکولا نے عثمان غازی کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ بات 1287 کی ہے۔ عثمان غازی نے بازنطینیوں کے خلاف ایک اور جنگ لڑی۔ یہ جنگ قاراچہ حصار قلعے کے حاکم کے بھائی کالانوس کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں بھی عثمان غازی کو بڑا نقصان ہوا مگر عثمان غازی فاتح رہے۔ اس جنگ میں عثمان غازی نے ارطغرل غازی کے دوسرے بیٹے اور اپنے بھائی سوچی بے کو شہید ہوتے دیکھا اور عثمان غازی کو اس کا بہت رنج و غم ہوا۔ ارطغرل غازی کے دوسرے بیٹے سوچی بے دومانچ کے مقام پر 1287 میں شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں عثمان نے کمانڈر کالانوس کو بھی مار ڈالا جو کہ قاراچہ حصار قلعے کے حاکم کا بھائی تھا۔ عثمان نے قلوجہ حصار قلعے کو 2 بار فتح کیا اور قاراچہ حصار قلعہ بھی عثمان نے دوبارہ فتح کیا جو اس سے پہلے اس کے باب ارطغرل غازی نے فتح کیا تھا۔ عثمان غازی کی بہادری کو دیکھتے ہوئے سلجوقی سلطان علاء الدین نے عثمان کو تحائف بھی بھجوائے تھے۔ عثمان غازی کی ایک تنظیم غازیان روم بھی تھی جو عثمان کی مدد کیا کرتی تھی۔ یہ درویشوں پر مشتمل ایک تنظیم تھی جو کہ شیخ ایدابالی کے درویشوں پر ہوتی تھی۔ شیخ ایدابالی عثمان غازی کے سسر اور اس کے ساتھ ہی ایک روحانی پیر تھے جو عثمان غازی کی روحانی تربیت کرتے تھے۔ انہوں نے عثمان غازی کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں بھی ان کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ عثمان غازی کی زندگی میں سب سے بڑا دشمن آیا نکولا تھا جس نے عثمان غازی کو ہر ممکن طریقے سے شکست دینے کی کوشش کی تھی۔ آیا نکولا ایناگول قلعے کا حاکم
اور بازنطینین کمانڈر تھا۔ یہ ایک انتہائی چالاک اور مکار دشمن تھا۔ اس نے عثمان غازی کے باقی دشمنوں کے ساتھ بھی اتحاد کیا تاکہ عثمان غازی کو شکست دی جا سکے۔ عثمان کے راستے کی ہر رکاوٹ آیا نکولا نے ڈالی۔ عثمان غازی اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں آیا نکولا کا بھی بہت اہم کردار ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے بنانے میں اس نے بہت روڑے اڑکائے۔ عثمان کے راستے میں ہر وہ پتھر اس آیا نکولا نے ڈالا تاکہ عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کو نہ بنا سکیں، اور آیا نکولا کی موت کے بعد عثمان غازی نے پے در پے بازنطینی قلعے فتح کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ 1299 کا سال تھا جس سال میں عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اسی سال عثمان غازی نے ایناگول قلعہ بھی فتح کیا تھا، اور یہ ایناگول قلعہ آیا نکولا کے ہاتھ سے لینے کے بعد عثمان نے آیا نکولا کا سر قلم کر دیا تھا۔ ایناگول قلعے کی جنگ میں عثمان غازی نے اپنے بڑے بھائی گندوز بے کی شہادت دیکھی اور گندوز بے کو کھو دیا۔ سلطنت عثمانیہ اسی طرح شہیدوں کی قربانیوں پر ہی وجود میں آئی تھی۔ جب شہیدوں کے لہو سے سلطنت عثمانیہ کی مٹی کو سیکھا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ ایک عظیم سلطنت تھی جس کی بقا بھی ان شہیدوں کی وجہ سے ہی ممکن ہو پائی تھی۔ عثمان غازی نے شیخ ادابالی کے گھر میں ایک دن خواب دیکھا تھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت طلوع ہوتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں تک پھیل جاتا ہے، جس کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ یہ سلطنت کا خواب ہے۔ اور اس کے بعد عثمان غازی سے شیخ ادابالی نے اپنی بیٹی بالا خاتون کا نکاح بھی کر دیا تھا۔ عثمان غازی کی کچھ مورخین کے مطابق 2 بیویاں تھیں۔ ایک کا نام ملہون خاتون تھا جو کہ سلجوقی رئیس عمر بے کی بیٹی تھیں۔ دوسرے کا نام بالا خاتون تھا جو کہ شیخ ادابالی کی بیٹی تھیں۔ ملہون خاتون سے عثمان غازی کا بڑا بیٹا اورحان غازی ہوا تھا، جبکہ بالا خاتون سے عثمان غازی کا دوسرا بیٹا جو کہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم تھے علاؤ الدین پاشا وہ ہوئے تھے۔